الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله. قال: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: أن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. رواه الإمام أحمد في مسنده. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبو داود، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں داعی اور ذمہ دار بنا کر یمن کی طرف بھیجا تھا اور انہیں بہت ساری نصیحتیں اور بہت ساری وصیتیں فرمائی تھی. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا کہ ایمان کا سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل درجہ کیا ہے؟ عن افضل ایمان کی ایمان کا سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا اور سب سے افضل درجہ کیا ہے، اور وہ کون سے اعمال اور کون سے اخلاق ہیں جن کو اختیار کر کے ایمان کا یہ اعلیٰ اور افضل مقام اور درجہ حاصل کیا جا سکتا ہے. ان کے اس سوال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ اگر یہ تینوں صفات اپنے اندر پیدا کر لو گے، یعنی اسلام کے جو اہم اور بنیادی ارکان اور فرائض و واجبات ہیں ان کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ 3 صفات اپنے اندر پیدا کر لو تو تمہیں ایمان کا افضل درجہ اور ایمان کا سب سے اعلیٰ اور اونچا مقام حاصل ہو جائے گا. ان تینوں باتوں میں سے پہلی بات ارشاد فرمائی: ان تحب للہ وتبغض للہ. ان تحب للہ وتبغض للہ، کہ اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو تو اس میں تمہارے اپنے جذبات کا کوئی دخل نہ ہو، اس میں کوئی دنیاوی غرض اور دنیاوی مفاد اس سے وابستہ نہ ہو، بلکہ تمہاری یہ دوستی، تمہارا یہ تعلق اور کسی سے تمہارا محبت کرنا یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. وتبغض للہ، اور اگر تم کسی سے کٹتے ہو، ہٹتے ہو اور تعلق ختم کرتے ہو تو اس میں بھی تمہارا اپنا کوئی نفسانی دخل نہیں ہونا چاہیے اور اس کی کوئی دنیاوی وجہ نہیں ہونی چاہیے کسی سے اپنے تعلق کو ختم کرنے کی، کسی سے دور ہونے کی، کسی سے ہٹنے کٹنے اور الگ ہونے کی کوئی وجہ، دنیاوی وجہ نہیں ہونا چاہیے. نہ اس میں تمہارے اپنے جذبات کا کوئی دخل ہو اور نہ کوئی نفسانی وجہ ہو، بلکہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی وجہ ہے. تو کسی سے محبت کرنا، کسی سے ملنا جلنا یا کسی سے دور ہونا، الگ ہونا، تعلق کو ختم کرنا، اس میں تمہارا اپنا کوئی جذبہ نہ ہو، تمہاری نفسیات کا یا کسی دنیاوی غرض کا کوئی دخل نہ ہو، بلکہ یہ سب کچھ کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے. اور اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا: قل
مخاطب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے قیامت تک آنے والا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت، قل ان صلاتی ونسکی، کہیے کہ میری تمام کی تمام بدنی عبادتیں، ونسکی اور میری تمام کی تمام مالی عبادتیں، حتیٰ کہ میرا مرنا اور میرا جینا، میری ہر نقل و حرکت اور میرا ہر سکون، یہ سب کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس میں میری اپنی چاہت کا، میری اپنی خواہش کا، میری اپنی پسند کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ میں سر سے پیر تک، پیر سے سر تک، اندر سے باہر تک، باہر سے اندر تک، صبح سے شام، شام سے صبح، میرا سب کچھ، ہر نقل و حرکت اور سکون، یہ سب اس کے لیے ہے، اللہ کی مرضی کے تابع ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے تابع ہے۔ میری اپنی کوئی مرضی نہیں، میری اپنی کوئی چاہت نہیں، میری اپنی کوئی پسند نہیں، میری اپنی کوئی خواہش نہیں، میری اپنی کوئی آرزو نہیں، میرا سب کچھ اللہ کی مرضی اور اس کی خوشنودی کے تابع ہے۔ فرمایا یہ صفت پیدا کرو اپنے اندر، ان تحب للہ وتبغض للہ، کسی سے محبت کرو، تعلق رکھو اللہ کی نسبت سے، اور کسی سے ہٹو کٹو اور تعلق کو ختم کرو تو وہ بھی اللہ کی نسبت سے۔ دوسری صفت بیان فرمائی، وَأَن تُعْمِلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ، وَأَن تُعْمِلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ، اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رکھو، اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رکھو۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اس زبان سے کوئی لغو بول نہ بولو، کوئی گندے بول نہ بولو، کسی کی غیبت نہ کرو، گالی گلوچ نہ کرو، کسی کو لعن طعن مت کرو، کسی پر الزام اور بہتان نہ لگاؤ، اور اس سے جھوٹ نہ بولو، خلاف واقعہ کوئی بات نہ بولو، وہ بولو جس میں تمہارا دنیا اور آخرت کا نفع ہو، اور جس سے اللہ اور اللہ کی رضا اور خوشنودی تمہیں حاصل ہوتی ہو۔ وَتُعْمِلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ، اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رکھو۔ ایک صحابی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، اور انہوں نے گزارش کی کہ مجھے کوئی وظیفہ بتائیے، کوئی عمل دے دیجیے، اور ان الفاظ میں کہا ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فاخبرنی بشیء اتشبث به، شریعت کے احکام تو بہت ہیں، اور ہر ایک میں کمال حاصل کرنا یہ ناممکن ہے، مشکل ہے، تو مجھے ان تمام میں سے چن کر کے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ جس کو میں اپنے رات و دن کا، اپنی زندگی کا شیوا بنا لوں، ہر وقت اپنے آپ کو اسی میں مشغول رکھوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر رہے، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر رہے۔ اگر آدمی خاموش ہے تو اس کی زبان خشک رہے گی یا تر رہے گی؟ اگر آدمی خاموش بیٹھا ہوا ہے تو اس کی زبان خشک رہے گی یا تر رہے گی؟ خشک رہے گی۔ اور دو چار بول بولنے سے بھی وہ تر نہیں ہوگی، جب مستقل بولے گا، مستقل زبان کو استعمال کرے گا تو پھر زبان تر رہے گی۔ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رکھو، ہر وقت اس کو اللہ کی یاد میں مشغول رکھو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، اس طریقے سے اس کو مشغول رکھو۔ تو یہ دوسری وصیت فرمائی وَتُعْمِلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ۔ یہ دو وصیت فرما کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وَمَا ذَاكَ يَا رسول اللہ، اور کچھ تو آپ نے فرمایا ان تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك، یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو کہ تم اپنے لیے جس چیز کو پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی اس کو پسند کرو۔
تمہارے اپنے تعلق سے تمہارے جو جذبات ہیں، تمہاری جو خواہشات ہیں، تمہاری جو آرزوئیں ہیں، اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے لیے بھی تمہارے وہی جذبات ہونے چاہیے، خیر کے جذبات، بھلائی کے جذبات، ہمدردی، غمخواری اور غمگساری کے جذبات ہونے چاہیے۔ اور جس چیز کو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو، جس چیز کو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو، تم دوسروں کے لیے بھی اس چیز کو ناپسند کرو۔ ہر آدمی چاہتا ہے مجھے خیر ملے، مجھے نفع ملے، اپنے لیے یہی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے خیر ملے، مجھے نفع ملے، مجھے بھلائی ملے، میں ہر وقت خوش عیش اور خوشحال رہوں، میں ہر وقت مست و مگن شاداں اور فرحاں رہوں۔ فرمایا یہی جذبات تمہارے دوسرے مسلمان بھائیوں کے تعلق سے ہونے چاہیے۔ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو کہ تم نمازی رہو، تو اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے بھی اس چیز کو پسند کرو کہ وہ بھی نمازی بنے۔ تمہیں یہ پسند ہے کہ تم ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال رہو، تو دوسروں کی نسبت سے بھی اس چیز کو پسند کرو، اس کے لیے کوشش کرو، اس کے لیے ہاتھ پیر مارو، اس کے لیے اپنے آپ کو لگاؤ کھپاؤ۔ اسی طرح سے کوئی اپنے لیے پسند نہیں کرتا، کوئی اپنے لیے نہیں پسند کرتا کہ اس سے کوئی جھوٹ بولے، اس سے کوئی جھوٹ بولے، اس کو کوئی دھوکہ دے اور اس کا مال چوری کرے، اس کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرے، کوئی اس کی غیبت کرے، کوئی اس کو گالی دے، کوئی اس کو لعن طعن کرے، کوئی اس پر الزام اور بہتان لگائے۔ جیسے تم اپنے لیے ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے ہو، بلکہ تمہیں یہ چیزیں بری لگتی ہیں، تم اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہو، اور اگر کوئی تمہارے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے تو تم اس سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہو، اس سے نفرت کرتے ہو۔ فرمایا اسی طریقے سے تم ان چیزوں کو دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرو۔ چنانچہ تم کسی سے جھوٹ مت بولو، تم کسی کی خیانت نہ کرو، تم کسی کی غیبت نہ کرو، تم کسی کے اوپر لعن طعن نہ کرو، تم کسی کے اوپر الزام اور بہتان نہ لگاؤ، تم کسی کی عزت و آبرو سے کھلواڑ نہ کرو، تم کی ناجائز طریقے پر کسی کا مال اور اس کا حق نہ دباؤ۔ غرض تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہ سب کے لیے پسند کرو، اور اپنے لیے جس چیز کو ناپسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی اس کو ناپسند کرو۔ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرو، اپنے اندر یہ استعداد پیدا کرو، اپنے اندر یہ صفت پیدا کرو۔ یہ بہت اچھی صفت ہے، بہت عمدہ جذبہ ہے۔ یہ 3 وصیتیں فرمائی، اور فرمایا کہ جو شخص ان 3 صفات سے اپنے آپ کو متصف کر لے گا کہ کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، کسی سے تعلق کو ختم کرے تو اللہ کے لیے، کسی کو دے تو اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی سے روک لے تو اللہ کی رضا کے لیے، اور اسی طریقے سے ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کی یاد میں مشغول رکھے، اور اپنے لیے جس چیز کو پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی بہنوں بلکہ دوسرے ہندوؤں کے لیے بھی اس چیز کو پسند کرو، اور اپنے لیے جس چیز کو ناپسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی اس چیز کو ناپسند کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لو گے تو تمہیں ایمان کا افضل درجہ حاصل ہو جائے گا، اور تم کامل الایمان ہو جاؤ گے، تم کامل الایمان ہو جاؤ گے۔ ہم اسی مسجد میں بیٹھ کر، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اس حدیث مبارک اور آیات مبارکہ کی روشنی میں اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہمارے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، ہمارے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، اور اگر نہیں پائی جاتی ہیں تو ہمیں ان صفات سے متصف ہونے کی ضرورت ہے کہ نہیں، تاکہ ہمارا ایمان تو مکمل ہو، ہم دنیا سے جب جائیں تو کامل ایمان بن کر کے جائیں، تاکہ جنت میں جو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامل ایمان پر جن انعام و اکرام کا وعدہ ہے ہم اس کے مستحق بن سکیں، ہمیں وہ چیز حاصل ہو سکے۔ اور جب ہم اس قسم کی احادیث کو اور آیات کو سنیں گے اور پھر ان کی روشنی میں اپنا محاسبہ کریں گے اور اپنے اندر جو کمیاں اور کوتاہیاں پائی جا رہی ہیں ان کو دور کرنے کی فکر کریں گے، کوشش کریں گے، اس کے اسباب اختیار کریں گے، تو انشاءاللہ ہمیں اس کہنے سننے سے نفع ہوگا، اور یہ چیزیں ہماری زندگی میں دھیرے دھیرے آئیں گی جب ہم اللہ تعالیٰ کی سے توفیق مانگیں گے۔ اور جو سنیں اپنا محاسبہ کریں، اگر اس میں کا کوئی ذرہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے، کوئی خوبی ہے، تو ہم اس کو اللہ کی عطا سمجھیں اور اس پر اللہ کے شکر گزار ہوں۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائے، نامرضیات سے بچائے، ہر قسم کے اچھے اخلاق و عادات سے ہم سب کو مزین فرمائے، متصف فرمائے، ہر قسم کے برے اخلاق و عادات سے ہمیں بچنے کی، دور رہنے کی، اور اگر ہمارے اندر وہ پائے جاتے ہیں تو اس کو اپنے اندر سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے جو اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار کرنے کی ہمت اور اس کا حوصلہ عطا فرمائے، ہمارے اس میں بیٹھنے کو، کہنے اور سننے کو قبول فرمائیں، جس طرح سے اپنے فضل سے ہمیں اس پاک گھر میں جمع فرمایا ہے، بغیر استحقاق کے اپنی رحمت کے مظہر جنت میں بھی جمع فرما دیں، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع عطا فرمائیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.